ملک میں جہاں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، وہاں مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والی مافیا مہنگائی کا سبب ہے۔ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ معاشی ہب کہلانے والے شہر کراچی کو اس مافیا نے جکڑ لیا ہے، تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس مافیا کے خلاف صبح اٹھتے ہی تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری جانب بیورو آف سپلائی اینڈ پرائز کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو متعلقہ اضلاع کی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے، جو کہ عام بازاروں کی قیمتوں میں کافی مفاصلہ رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو مہیا کی گئی پرائس لسٹ میں آلو درجہ اول 38، درجہ دوم 28 روپیہ کلو، جبکہ عام بازاروں میں 50 روپیہ اول 40 روپیہ درجہ دوم فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز اول سرکاری ریٹ 166، دوم 133 اور عام بازاروں میں 220 اور 180 روپیہ فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری توری 73 روپے سے 53 روپے، جبکہ عام مارکیٹ میں 120 روپے سے 80 روپیہ کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح باقی تمام سبزیوں کی قیمتوں میں سرکاری اور عام مارکیٹ میں 30 روپے سے 80 روپے کا واضح فرق ہے۔ یہ فرق کیوں اور کیسے سامنے آتا ہے، آئیے سبزی فروش سے معلوم کرتے ہیں۔ میرا نام واجد عباسی اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور ماشاءاللہ آپ آزاد کشمیر سے یہاں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اچھا گزر سفر اچھا ہو رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ تو اچھا گزر رہا ہے، تو کوشش یہی ہے کہ اچھے سے اچھا ہو۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ منڈی میں بھاؤ کیا ہے اور یہاں کس طرح ریٹ آپ رکھتے ہیں، اور آلو کا کیا ریٹ ہے، پیاز کا کیا ہے، اس طرح جو بھی چیزیں ان کی آپ ریٹ تھوڑا بتا دیں۔ مشکل نہیں ہے، آپ جیسے آپ ریٹ پوچھ رہے ہیں آلو کا، اصل جو خریداری ہوتی ہے ہماری خریداری رات کی ہوتی ہے، اور ہمارا کام ہول سیل کا ریٹ ہے۔ آلو کا آپ کو کس طرح پڑتا ہے؟ آلو ہمارے کو پڑ رہا ہے 32 سے 33 روپے کلو، وہاں پہ وہاں سے 32 روپے کلو پڑ جاتا ہے، 4 روپے خرچہ آ جاتا ہے، اور یہاں ہم لوگ سیل کر رہے ہیں 100 روپے کا 2.5 کلو اور 40 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب ایک لسٹ شیئر کرتے ہیں روزانہ، صحیح ہے، تو وہاں جو لسٹ ہے اس میں کافی فرق محسوس ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو وہ ریٹ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہے، آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ بھائی جو لسٹ ایشو ہوتی ہے وہ صبح 7 بجے ہوتی ہے، اور ہماری جو خریداری ہے وہ رات کو 12 بجے کے بعد کی ہوتی ہے، 1 بجے، کیونکہ نیلام جو شروع ہوتے ہیں سبزیوں کے وہ 12 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور ہم تو ماشا خور نیلام آڑتیوں سے مال لیتے ہیں، جو ماشا خور مال بیچتے ہیں وہ اپنا حساب سے مال بیچتے ہیں، جو آڑتیوں کی خریداری اور ہوتی ہے، آڑتیوں سے خریداری الگ ہوتی ہے اور ماشا خوروں سے خریداری الگ ہوتی ہے۔ جو ماشا خور اپنا منافع بھی رکھتے ہیں، اور آڑتیوں کا یہ ہے کہ ان کا خالی کمیشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہمارے سستا پڑتا ہے اور ہم ہول سیل میں سستا بیچتے ہیں۔ ہمارا منافع کلو کے اوپر 5 روپے ہے، تو 1 کلو لے یا 100 کلو لے یا 1000 کلو لے، تو ڈیزل بہت مہنگا ہے، ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہے، اور دوسرا یہ ہمارے پولیس والے بھائی میں ان سے اسپیشل یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو راستے میں ناکے لگے ہوئے ہیں وہ ہر ناکے کے اوپر 250 200 سے دن لینے کے بعد جان نہیں چھوڑتے ہیں، بغیر لائسنس بھی ہونے کے باوجود، آئی ڈی کارڈ بھی ہونے کے باوجود، اور اس کے علاوہ سب چیز ہونے کے باوجود، پاکستانی کارڈ ہونے کے باوجود، پھر بھی اس طرح انہوں نے تنگ کیا ہوا، ہر ناکے کے اوپر 250 250 سے لے کر جان چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اتنی ہونے کے باوجود، اور پولیس کی انتہائی ناقص کارکردگی میں اس کے اوپر یہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ سوراب گوڑ کا علاقہ ہے، اور جو لیاری پہ ایکسپریس پہ جاؤ تو خاص کر کے جو مزدور گاڑیوں والے ہیں، سوزوکی والے ہیں، مزدے والے ہیں، ان کو روکتے ہیں اور ان سے لوٹ ماری ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا، ایسے تقریباً مہینہ پہلے کی بات ہے، یہ انتہائی پولیس کی ناقص کارکردگی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے ضلع سطح پر 20 سے 21 گریڈ کے افسران پر مشتمل کمیٹیاں کیوں قائم کی ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا۔ مہنگائی کے اس طوفان کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والی مافیا سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدام کرنے ہوں گے، تاکہ سبزی فروشوں کے اور غریب عوام کی شکایتوں کا ازالہ ہو سکے۔